ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب منیر احمد بلوچ صاحب نے، جو سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے ان کی کافی گہری نظر ہے بلوچستان کے احوال پر۔ السلام علیکم منیر احمد بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عرصہ دراز سے صحافت کی دنیا سے وابستہ ہیں، بلوچستان پر بھی آپ کی گہری نظر ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کے جو عناصر ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو سپورٹ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پس منظر کو جاننے کے لیے ہمیں 71 کی وار میں انڈیا کا وہ عمل سامنے رکھا ہوگا جب اس نے کراچی کی بندرگاہ کو کلوز کر دیا تھا، وہ اس کے نشانے پہ تھی۔ اس کے بعد جب گوادر کا سلسلہ شروع ہوا تو انڈیا کے لیے یہ الارمنگ سچویشن تھی کہ اب وہ کسی بھی جنگی صورتحال میں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پاکستان کی یہ گوادر کو کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی رستے سے بلاک نہیں کر سکے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی اس کے یہ خطرے کی علامت تھی، جس پہ انڈیا کے نیول چیف، اس وقت نیول چیف نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کا وجود جو ہے یہ بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اسی کے بعد میں بڑے معذرت سے کہتا ہوں کہ مرحوم اکبر بگٹی صاحب کو سامنے لایا گیا اور ان کے ذریعے گوادر کے خلاف ایک موومنٹ چلائی گئی۔ بلوچستان کی صورتحال میں اگر پاکستان بننے سے اپنا شروع کریں تو یہ 48 اور 52 میں بھی بلوچستان میں سرداروں نے ایک بغاوت شروع کرائی جس کے پیچھے بھارت اور افغانستان تھا۔ اس وقت روس بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سی پیک اور گوادر جو ہے یہ گوادر اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور سی پیک پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ ابھی آج ہی آپ نے شاید کسی نے سنا ہو، دیکھا ہو کہ امریکن جو اپنی ڈیفنس سیکٹری اس نے سی پیک پہ اپنا بڑا ایک نامناسب اور غیر پارلیمانی صاحب نے بیان دیا ہے، جس میں اس نے سی پیک کی زبردست مخالفت کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، اس کی اب پوری پلاننگ جو ہے تمام اس کا جو انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور وہ جو ایران کے بھی قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف سی پیک کو روکنے کے لیے ہے۔ بلوچستان میں اس وقت جو بھی دہشت گردی کرائی جا رہی ہے یہ امریکہ، برطانیہ، افغانستان، انڈیا یہ سب مل کے کر رہے ہیں، یہ ان کے آدمی ہیں۔ ابھی 29 ستمبر کو جب ایف سی کا ونگ کمانڈر اپنا لیفٹیننٹ کرنل عامر کو جب شہید کیا گیا پنجگور میں، تو اس کی جو اس کی کلنگ تھی، اس اپنا تمام ایکشن کی ویڈیو جو بلوچ برامداد بختی نے اپنی جاری کی ہے، وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ نشانہ لینے والے کو عام اپنا وہ بلوچ یا تھوڑے بہت معمولی سے تربیت یافتہ نہیں لگتے، وہ پورے سنائپرز ہیں، ان کا بھی بڑے ٹرینڈ اپنے کمانڈوز ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہاں پہ انڈیا جو ہے یہ فزیکلی انوالو ہے۔ انڈین آرمی جو ہے بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں مکتی بانی تھی، وہ تو نریندر مودی جو اپنا آج وزیر اعظم بھارت کا، اس نے بغیر کوئی لیگلٹی رکھے بغیر اپنا ڈھاکہ میں کھڑے کے کہہ دیا 2 سال ہوئے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنا مکتی بانی بنائی اور میں خود اس میں آ کے شامل ہو کے لڑتا رہا۔ جی بالکل منیر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انڈیا انوالو ہے اور انہوں نے خود کہا کہ ہم بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کی موومنٹ جو ہے کافی دنیا کے سامنے بھی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ کیسے ہے اور کہاں سے ہے، کیونکہ انڈیا کا تو بلوچستان کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا، تو ایک تو افغانستان کے راستے سے ان کی مداخلت ہے اور دوسرا ایران کے راستے سے ان کی مداخلت ہے، اور ایران کے راستے سے کلبھوشن یادیو بھی پکڑا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم ہمسایہ ممالک کے اندر فرق کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو مداخلت ہے افغانستان کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایران کے ذریعے سے نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو اس کا ہم کم اقرار کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مستقبل میں یہ جو ہماری تفریق ہے، کہیں یہ مزید گھناؤنی تو نہیں ہو سکتی اور اس میں نقصانات زیادہ نہیں ہوئیں گے پاکستان کے اندر؟ جی میں کھل کے بات کروں گا، یہ ایران سے بھی ہو رہی ہے، اور افغانستان سے بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ اس میں سب سے وہ جو بات میں نے
اپنے ایک آرٹیکل میں لکھی ہے 2 ماہ پہلے. جی بالکل. میں نے ایک انڈین گورنمنٹ آف افغانستان کا ایک معاہدہ سامنے لے کے آیا تھا, جس کے تحت اس وقت انڈیا آرمی کی جو 5 کمپنیاں جو ہیں جی, اور ان کے وہ کمانڈوز بڑی ٹرینڈ کمپنیاں, یعنی جس میں اس کے ماؤنٹین ڈویژن ہے, پہاڑی علاقوں کے, وہ اجازت دی ہوئی ہے پہلے ڈی احمد کرزئی نے, پھر اپنا اشرف غنی نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے افغانستان کے پاکستان کو لگنے والے جو یعنی باؤنڈری لائن ہے, سرحد ہے, وہاں پہ وہ اپنا ان کو ڈپلائی کر سکتے ہیں. ان کا یعنی بیس کیمپ جو ہے وہ اپنی انڈین یعنی کمانڈوز جو ہے, جو انڈین اور ریگولر آرمی کے جو لوگ ہیں, وہ اس وقت قندھار ادھر یعنی جلال آباد کی طرف, جی یہ افغانستان کے ساتھ ملنے والی جو سرحد ہے یعنی یہ فتح کی طرف, جی وہاں پہ وہ ڈپلائی ہے. بالکل. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے اپنے آرٹیکل میں پوری ڈیٹیل بتایا تھا. وہ میں نے کہا جی یہ معاہدہ ہے, اور اس کا حمل کرزئی سے یہ معاہدہ ہوا تھا. اس وقت سے یہ انڈین آرمی جو ہے وہ ادھر پہ ڈپلائی ہے. ان کی 5 کمپنیاں ہیں اور بڑی ٹرین کمپنی ہے. وہی ان کو اپنا جو بلوچ انسرجنٹس ہیں یا جو لڑکے ان کے آتے ہیں, وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, وہیں سے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں, اور انہی کے ساتھ شامل ہو کے وہ 1-2 انڈین کمانڈوز جو ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ افغانستان اور ایران کی مدد کے بجائے پاکستان میں یہ دہشت گردی جو ہے وہ بلوچستان میں اس رفتار سے, اس منظم طریقے سے اپنی جاری ہو. مجھے یاد ہے میں اپنا کوئٹہ گیا تو وہاں پہ ارشد ملک ہے بی بی سی کے اپنا اردو رپورٹر, جی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب مفتی زندہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے ارینج کر کے ان سے ملنے کے لیے پہاڑوں میں گیا. تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2005-6 کی بات بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے جو لوگ تھے ان کے پاس تھرایا سیٹ تھے, اور ان تھرایا سیٹ کو چارج کرنے کے لیے 16 پر ان کے پاس تھے یعنی چارجر. وہ کہتے ہیں میں نے بھی اپنا موبائل وہی سے جس کی بیٹری کم ہو رہی تھی. یہ یعنی اندازہ کیجئے کہ آج سے 12 برس قبل وہ جو یعنی پہاڑوں میں جو لوگ تھے بکتی کے ساتھ اس کی فورس کے جو لوگ تھے ان کے پاس تھرایا سیٹ تھے. جی بالکل منیر صاحب, آپ نے بالکل ان کے پاس کیا ہوگا, وہ کہاں سے کے پاس آ رہے تھے, کون دے رہا تھا؟ جی بالکل بالکل, یہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہی ہیں جو یہ سب کارروائیاں کرتے ہیں. اور ایران کی مداخلت تو 80 کے عشرے میں یہ بھی سامنے آئی تھی کہ جنرل موسیٰ کے دور میں پاسداران انقلاب کے لیڈر آئے کوئٹہ میں, انہوں نے بڑی جھڑپیں کی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے ہمارے پاس, دنیا کی بہترین فوج ہے اور بہترین ایجنسیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ایک بلوچستان میں ایک محدود جو عوام ہے, تھوڑی عوام ہے, ان کو ہم قابو نہیں کر پائے, اور دہشت گردانہ کارروائیوں پر ابھی تک ہم قابو نہیں کر پائے. یہ آپ کی یعنی بات درست ہے, لیکن اگر ہم بلوچستان کی صورتحال کو سامنے رکھیں, بلوچستان کی جغرافیائی صورتحال کو سامنے رکھیں, اس کا پہاڑی علاقہ سامنے رکھیں, اس کا ریگستان اس کا سامنے رکھیں, اس کے میدانی علاقے سامنے رکھیں, اس کا بھی رقبہ سامنے رکھیں, پاکستان کا جو ٹوٹل رقم یعنی جو ہے آبادی کے لحاظ سے کم ہے, لیکن رقبے کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے وہ یعنی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور رقبہ بھی ہے, اگر آپ بلوچستان کی پوری ٹریٹری کا بات کریں, مطلب میں چمن گیا جہاں پہ کوئلے کی کانیں تھی, تو وہاں پہ میں یعنی ایک وفد گیا میڈیا کا, تو وہ ہم حیران رہ گئے کہ ادھر سے ہم اتر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پتہ کہاں جانا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. اب آپ کی اس بات میں تھوڑا سا یعنی افغانستان کی صورتحال کو سامنے رکھیں. امریکہ 16 سال سے افغانستان میں, بالکل اسراف کی فوجیں 42 ممالک کی فوجیں, نیٹو کی فوجیں اور امریکن فوجیں, اور امریکن اور ان فوجوں کے پاس وہ آلات ہیں, وہ سینسٹیو ان کے پاس ہتھیار ہے, وہ ان کے پاس سیٹلائٹ کی وہ مشینری ہے کہ وہ نیچے گھاس کے اندر چلتا ہوا کیڑا لیتے ہیں. لیکن 16 برسوں میں وہ طالبان کو ختم نہیں کر سکے. وہ آج بھی طالبان پہ اٹیک کر رہے ہیں, کابل میں آ کر اٹیک کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. اس میں جی معذرت کے ساتھ منیر احمد بلوچ صاحب, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.